کاٹتے ہیں. کیا کاٹتے ہیں جی؟ کم از کم کتنی نسیں کاٹتے ہیں؟ 3 جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیں بھائی. شارک کہتے ہیں. جب شارک کٹتی ہے تو فوراً اس کی موت واقعہ نہیں ہوتی. کم از کم 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ لگ سکتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شارک. اللہ فرمایا کہ میں تمہاری شارک سے قریب، لیکن مصطفیٰ جانوں سے زیادہ قریب ہے. شارک کٹ جائے کچھ وقت لگتا ہے، کچھ سیکنڈ اور کچھ منٹ لگتے ہیں، لیکن جان جب نکلتی ہے تو 1 منٹ بھی پیچھے نہیں ہوتا. 1 منٹ بھی پیچھے. فرمایا میں اللہ ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں اگر تو گناہ کر بیٹھا، زیادتی کر بیٹھا، کوئی ظلم کر بیٹھا، میں تو اللہ ہوں عفو، معاف کرنے والا، غفار. کیا؟ میں ستار، میں معاف کرنے والا ہوں. اگر میرے بارے میں اگر تجھ سے کوئی کمی ہو گئی، غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، اگر تیرے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ وہ آسمان کو چھونے لگے، تو پھر بھی اگر تو معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ 100 انسانوں کے قاتل کو اس نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا؟ 100 انسانوں کا قاتل ہے. پہلے 99 انسانوں کا قاتل تھا. پھر اس نے مسئلہ پوچھا کسی سے، میں 99 انسان کا قاتل ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا لا حول ولا قوت. 100 جو ہے 99 انسان قتل کر کے اب بھی معافی؟ کوئی معافی نہیں، بند ہے معافی کا دروازہ. جب اس نے یہ سنا تو آپ نے یہ واقعہ کئی بار سنا ہوا. بعض چیزیں ایمان تازہ کرنے کے لیے اور موضوع کو جوڑنے کے لیے، سمجھانے کے لیے آ جاتی ہیں. اس نے کیا کیا تھا آپ جانتے ہیں سارے. اس نے کہا جی 99 ہے نا تو ساری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ تو ہوتا ہے نا. آج اگر سینچریاں بناتے ہیں، ہاں جی، اس دور میں بھی یہ تصور تھا. اس نے کہا 99 ہے نا تو 100 پورا ہی کر لوں، 100 ہو جائیں ذرا. میتا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میتا. اردو میں جی، اور انگریزی میں. اس نے کہا جی 100 پورے ہونے چاہیے. خنجر نکالا. وہ جو اس دور کا ملا تھا، جو رحمت سے دور کرتا تھا، جو لوگوں کو ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، اس نے کیا کیا جناب؟ خنجر نکالا اور اس کو مارا اور 100 پورے ہو گئے. 100. یاد رکھ لو اللہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے. اس کے 99 نام جو لکھے ہوتے ہیں نا، سب میں رحمت ہے. سب میں صرف چند نام ہیں. کیا ہے؟ مثال کے طور پر وہ جبار بھی ہے. کیا ہے؟ جبر کرنے والا. وہ قہار بھی ہے. قہار بھی اسی کی صفت ہے نا. لیکن غالب کیا ہے؟ رحمان اور رحیم. کیا ہے؟ بہت محبت کرتا ہے وہ بندے سے. اتنی محبت ماں کے پاس نہیں، باپ کے پاس نہیں، جو اللہ کے پاس ہے. جتنی محبت کیا کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ بڑے بڑے مجرموں کو اس نے معاف کر دی. بڑے بڑے مالک ہے نا، خالق ہے نا. اس کی رحمت تو انتظار میں ہوتی. وہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. اس لیے اس نے ہر جگہ پر جب پہلا کام ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی نیکیاں ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ 4000 نیکیاں. کتنی نیکیاں ہیں؟ بسم اللہ. فرمایا تم کوئی کام کرو بسم اللہ شریف پڑھ کر کرو. رحمان اور یہ اس کی صفت ہے نا، رحمان اور رحیم. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، صفت کو غالب کیا ہوا. اس لیے فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں دو. کیا دو؟ ڈراؤ دھمکاؤ نہیں. ہر ایک کو یہ نہ کہ تو جہنمی ہے، تیرا ککھ نہیں بننا. ایسے ہی کرتے ہیں اور تو کدو بخشیا جانا. نہیں، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس کی رحمت
لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ میری رحمت کا چیپٹر ذرا پڑھ تو صحیح، اتنی رحمت وسیع ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے دنیا کو پیدا کیا نا تو 100 حصے رحمت کے کیے۔ کتنے؟ ایک حصہ دنیا کو دیا۔ وہ جو ماں محبت کرتی اس ایک حصے کا اثر ہے، وہ جو باپ کماتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، وہ جو پسینہ بہتا ہے، وہ جتنا جناب کرتا ہے نا اولاد کے لیے، کیوں کرتا ہے؟ اس رحمت کا اثر ہے، اس رحمت کا۔ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی رحمت کا اثر ہے، اس کی رحمت کا۔ تو فرمایا یہ حصے کتنے ہیں؟ 100۔ ایک حصہ دنیا کو دیا۔ کتنے حصے جی؟ 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے، یعنی 99 اس کی رحمت اس کے پاس ہے۔ ہائے ہائے، اس 99 میں سے محبوب مکرم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ گار، ہاں جی، کوئی بھی ایسا ہو جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ گناہ گار، نفرت مت کرو۔ نفرت، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے مت کرو، گناہ گار سے مت کرو۔ تو میں نے کہا 99 اسے پاس رکھے ہوئے، کس کے لیے؟ فرمایا گناہ گاروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو اس لیے اگر کوئی مسئلہ پوچھے، یعنی طبیعت ایسی ہونی چاہیے، رحمت کے قریب کرو۔ کیا کرو؟ لوگوں کو کافر مت بناؤ، کافر کے فتوے مت دو۔ کیا کرو؟ رحمت کے قریب کرو۔ کس کے قریب کرو؟ جب آپ رحمت کے قریب کریں گے تو اللہ پاک آپ پر خوش ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جب وہ خوش ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ نہیں دیکھتا آگے کون ہے۔ آگے پھر وہ عورت جس کو امام بخاری نے بیان کیا، فوشا ہے نا، 2 نمبر عورت ہے نا، برا کام کرتی ہے نا، راستے میں جا رہی ہے نا، بس ایک کتیا کے بچے کو دیکھا ہے جو مٹی کو منہ مار رہا تھا، پانی کی تلاش تھی اور بھوکا تھا، پیٹ خالی تھا اس کا، اس عورت سے راہ نہیں گیا۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے اس عورت سے راہ نہیں گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی سواری سے اتری، اس کتورے کے کتیا کے بچے کو اٹھایا، پانی دیا کنویں سے، کوئی چیز نہیں تھی، آلہ نہیں تھا، ہاں جی، کوئی بالٹی نہیں تھی، ڈول نہیں تھی، رسی نہیں تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اتارا اور اتار کر اپنے موزہ، چمڑے کا موزہ تھا، اسی میں پانی نکال کر کتی کے بچے کو پلا دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، فرمایا میں نے بخش دیا۔ گناہوں کو نہیں گنا بھی اس کے گناہ کتنے، یہ گن گن کر ہمارا کام ہے۔ جب رحمت اس کی متوجہ ہوتی ہے، کرم اس کا جو ہے نا برستا ہے، تو پھر نہیں دیکھتا آگے کون ہے، آگے کتنا بڑا گناہ گار ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا۔ اور میں نے کہا نا کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں قارون جو تھا نا، قارون جس کا ذکر قرآن پاک میں، اتنا بڑا زیادہ اس کے پاس مال تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ 70 اونٹ، کتنے جی؟ 70 اونٹ چابیاں اٹھاتے تھے۔ بڑا تنگ کیا موسیٰ کلیم اللہ کو۔ اور آپ کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ وہ رشتہ دار تھا کس کا؟ موسیٰ کلیم اللہ کا۔ بعد روایتوں میں آیا کہ وہ کزن تھا۔ کیا تھا؟ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا نا تو اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، بتا بھائی کیا مرضی ہے، کیا کریں؟ کہ ہماری تعالیٰ بہت تنگ کر دیا اس نے، اس کو غرق کر دے، زمین میں دنسا دے۔ کیا؟ زمین میں؟ اب وہ زمین میں دنسنے لگا، موسیٰ کلیم اللہ سامنے کھڑے، منت سماجت شروع ہو گئی، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بڑا تنگ کیا، معاف کر دے، بچا لے مجھے، معافی دے دے۔ ایسے زمین میں دنستا بھی جا رہا تھا اور ساتھ موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے جا جا، بڑا تنگ کیا تم، اب عذاب تو آ گیا ہے نا، اب اس کو برداشت کر۔ تو وہ زمین میں دنس گیا، جب دنس گیا اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرمایا موسیٰ کتنی بار اس نے تجھ سے معافی مانگی؟
کتنی بار اس نے تجھ سے، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا باری تعالیٰ میں نے گنا نہیں، کاؤنٹ نہیں کیا، شمار نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں بتا دیتا ہوں، اس نے 70 بار معافی مانگی۔ کتنی بار؟ 70 بار معافی مانگی۔ تو نے معاف نہیں کیا، تو نے معاف، اگر مجھ سے ایک بار بھی مانگ لیتا نا، کتنی بار؟ ایک بار مانگ لیتا، میں معاف کر دیتا۔ کیا کر دیتا؟ تو میں بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ دیکھیں اس کی رحمت کی طرف، دیکھیں کہ اس نے کیا کمال کیا اپنی رحمت کا، کتنا وہ بندے سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسئلہ پوچھے وہ جیسا بھی ہو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ سلام تک نہیں لیتے۔ پہلے چلتا تھا، وہ اچھے لوگ تھے، میں کوئی برائی نہیں کر رہا، صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ پہلی صف میں داڑھی مونڈا کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسی مساجد ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، بزرگوں کا اچھا طریقہ ہے، کسی دور میں چلتا ہوگا، کسی دور میں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس کو جگہ دیں گے نا، انشاءاللہ تعالی اللہ مدد فرما دے گا۔ کتنے بدل گئے، کتنے بدل گئے، کتنے ایسے تھے گمراہ تھے، راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، جب کرم ہوا تو وقت کے ولی بنے۔ کیا بنے؟ اس کا کرم ہے نا، اس کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے، اس کے کرم کو بھی تو۔ وہ جو بشرافی ہے، کیا ہے؟ کون ہے؟ شرابی ہے، جوئے باز ہے، سب سے بڑا شراب کی بٹی اس کی چلتی ہے، اس کی بنی ہوئی شراب پورے عراق میں بکتی ہے، پورے عراق میں بکتی ہے۔ اتنا بڑا شرابی، اتنا، نام جب لوگ لیتے تو لوگ کہتے شرابی، کیا ہے؟ جا رہا ہے نشے میں دھوتا ہے، نشے میں۔ آگے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ٹکڑا پڑا ہے کاغذ کا۔ ہاں جی، کیا پڑا ہے جی؟ آیا کبھی دیکھا کرو، آپ بھی دیکھا کریں۔ اب دور تو یہ آ گیا نا، اخبار پہ ہر روز قرآن پاک، ہر جگہ پہ قرآن پاک چھاپ رہے ہیں۔ معیار پھر نہیں ہے، جو قرآن پاک چھاپنے والے ہیں کاغذ کا معیار وہ نہیں رکھتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کئی لوگ پکوڑے بیچتے ہیں کہ کیا بیچتے ہیں جناب۔ تھوڑے دن پہلے مجھے ایک شخص نے کہا کہ دیکھیں جی، وہ کاغذ پہ احمد گل لکھا ہوتا ہے کپڑے والے کا، تو کئی لوگ وہ بازار میں پھینک دیتے، کیا کریں؟ میں نے کہا احتیاط کریں۔ کیا کریں؟ اس دور کے اندر وہ تو چیزیں رہی نہیں، اب وہ چیزیں اگر وہ آ جائیں، ادب آ جائے، احترام آ جائے، تو صرف اتنی بات تھی نا کہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا۔ کیا لکھا ہے جی؟ تو وہ کیا تھا؟ نشئی تھا، کیا؟ نشے میں دھت ہے، چڑھی ہوئی ہے پوری پوری۔ یار کیسا تھا کہ نشے میں بھی اسے پتہ چل گیا، نشے میں بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کا نام پڑا ہے۔ دوستو، اس نے اللہ کے نام کو اٹھایا، اللہ کے نام کو زمین سے، پھر اس کے ساتھ گرد لگی تھی، کیچڑ لگا تھا، کیا لگا تھا؟ کہ انہوں نے لکھا گندگی لگی تھی، جو بھی تھا اس نے صاف کیا، اس نے خوشبو لگائی، خوشبو لگا کر بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ بس اتنا عمل کیا تھا، اتنا عمل کیا۔ جب اتنا عمل کیا نا، تو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا خواب میں؟ کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، وقت کا غوث ہے، وقت کا قطب ہے، اسے خواب آ رہا کہ جاؤ بھی شرافی کے پاس، میرا پیغام دے دو۔ صلح ہو گئی، پچھلا سارا صاف ہو گیا، آج کے بعد وہ میرا دوست، میں اس کا ہو گیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا۔ اب وہ والا معاملہ ہو گیا، اب وہ شرابی کیا ہے؟ تھا تو شرابی، اب نہیں رہے گا، اب اس کا نام ولیوں میں لکھا جائے گا۔ وہ جب اس نے دیکھا نا خواب، یہ دو روایتیں ہیں، بہت کم سنایا جاتا۔ ایک روایت تو یہ ہے، اگر میں کہہ دوں بڑے لوگ سوچنے لگ جائیں گے، بڑے لوگ سوچنے بھئی یہ شاہ صاحب نے کیا کہہ دیا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی اور کو خواب
نہیں آیا، اسے خود آیا. کیا آیا؟ اور آواز کس کی تھی؟ آواز. یہ بھی مجھ میں سکت نہیں کہ آپ کو بتاؤں، بس آپ سمجھ جائیں. آپ جو تصور میں نہ آئے، جو دیکھا نہ جائے، جو سنا نہ جائے، جو سنا نہ جائے. تو فرماتے ہیں چلو اتنا وہ والی روایت لے لیتے ہیں جو دوسرا خواب. تو اس نے آ کر کیا کیا؟ اس نے کہا ایسے ہی خواب آیا ہے. ایسے ہی آیا نا، خواب تو آتے رہتے ہیں. خواب تو دوستوں میں نے کئی بار کہا خوابوں کی قسمیں ہوتی. آپ مدینے والے کو سوچا کریں، گنبد خضرا کے بارے میں سوچا کریں، یا خیالوں میں مدینہ پاک میں ہاں جی پھرا کریں، خیالوں میں بیٹھ کر آپ کے خواب ہی ایسے بن جائیں گے. آپ تمنا کریں کہ میں مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، دعا کیا کریں کہ مولا ایک بار چہرہ مصطفیٰ دکھاؤ. آپ یہ خیال کرتے کرتے درود پاک پڑھتے سو جائیں، انشاءاللہ حضور کا دیدار ہوگا. آقا کا جو تمنا کرتا ہے، جو خواہش کرتا ہے، وہ تڑپاتے نہیں ہیں. وہ تڑپاتے ادھر ایسی نہیں بات. اگر تڑپ سچی ہو، کیا ہو تڑپ سچی ہو، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے. تڑپایا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ کہتے ہیں خواب ہے جی، دوبارہ سو گئے، دوبارہ سوئے، پھر یہی خواب آیا، پھر یہی خواب آیا. وہ چلے وہاں پہنچے اور وہاں جا کر پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ یہاں کوئی بشر رہتا ہے؟ اس نے دیکھا ایسے بھی بزرگ ہیں، امامہ شریف ہے، ہاں جی نیک نورانی چہرہ ہے. یہ بشر آفی کا پوچھ رہے ہیں، اور بشر آفی وقت کا کیا ہے؟ ہاں جی شرابی ہے، کبابی ہے، باقی سارے معاملات اس میں پائے جاتے ہیں، سارے معاملات اس میں پائے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا جی آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ آپ کو اس سے کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. کیا ہے بھئی؟ اللہ کا. میں اس کی زیارت کرنے آیا ہوں، اس کو پیغام اللہ کا لایا ہوں. وہ حیران، ان کا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جی وہ سامنے نہیں جو ڈیرا، اس کے اندر نشے میں پڑا ہوگا، جا کر دروازہ کھٹکھٹا دیں، کوئی آئے گا تو اسے پوچھ لینا. تو جب وہ وہاں پہنچا اور وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ غلام خادم آیا. اس نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ امامہ شریف والے، ٹوپی والے، نورانی چہرے والے، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ہاں جی یہاں تو شراب بکتی ہے، یہاں کیا لینے آ گئے؟ اس نے کہا جی جو یہاں مالک ہے، کیا نام ہے؟ اس نے جی بشر اسے کہتے ہیں، اسی سے ملنا ہے. کہ اس میں اور آپ کا کیا جوڑ؟ کہتا ہے جی اس کے لیے میں پیغام لایا ہوں، اور پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کس کا؟ اللہ کا پیغام ہے. اس نے وہ حیران ہوا، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ یا اگر وہ نشے میں پڑا تھا، کہا جی وہ ایک بندہ آیا آپ سے مل کر، جاؤ جاؤ ہم کسی سے نہیں ملتے، ہم کسی سے نہیں ملتے، ہم اپنی موج میں. ان کے بھائی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام آیا ہے آپ کے یہاں. کہ کیسا پیغام ہے؟ ہم کسی کا پیغام نہیں سنتے. کون ہے وہ؟ اس نے جی وہ کہہ رہا ہے اللہ کا پیغام ہے. کس کا؟ بس یہ کہنا تھا تو دل پر چوٹ پڑی، نشہ اتر گیا. نشہ اللہ کا پیغام. اس کے جی جی کوئی میسیج ہے آپ کے لیے، ایک بزرگ ہیں، نورانی چہرہ، وہ لائے ہیں. دوڑ کر گیا اور پوچھا بھائی کون ہے؟ تو اس نے کہا میں فلاں ہوں. اچھا میرے ساتھ کیا کام؟ اس نے جی پیغام ہے. پیغام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا پیغام ہے. کہا وہ کیسے؟ ہم وہ کہا ہاں یہ بتاؤ کوئی نیکی کی ہے؟ کہا جی اور تو کچھ نہیں کیا، بس چند گھنٹے پہلے گزر رہا تھا تو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑی تھی، اس پر اللہ کا نام لکھا، تو اس کو چوما اور بلند کر دیا. فرمایا پیغام یہ ہے کہ تو نے اللہ کے نام کو بلند کیا ہے، اللہ نے تیرا نام بلند کر دیا. ہائے ہائے ہائے، اللہ نے تیرا نام بلند کر دیا. اب تو بشر وہ بشر نہیں رہا، اب تو کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہو گیا. بس پھر شراب کے مٹکے جو تھے، اس وقت مٹکے میں ہوتی تھی، مٹکے توڑ دیے. کیا کیا؟ اپنے آپ کو بدل دیا. پھر ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا. جوتا اس لیے بشر حافی،
بشر اب حافی ہو گئے تھے. بشر یعنی جوتا نہیں پہنا. کیوں نہیں پہنتے تھے؟ کہیں کوئی ٹکڑا کاغذ کا پڑا ہو, ہاں جی, کہیں اللہ کا نام ہو, مصطفیٰ کا نام ہو, ہاں جی, میرے پاؤں میں جوتا یہ گوارا نہیں. یہ دوستو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے. ہم کتابیں لاتے ہیں بچوں کی, دین یاد ہوتی ہے, اسلام یاد ہوتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے جی سال پورا ہو گیا جی اب اگلی کلاس شروع ہو گئی تو اب کیا ردی میں دے دو. نہیں دیکھنا, قرآن ہے, حدیث ہے, دین یاد ہے, آقا علیہ السلام کا نام پاک ہے. ارے اس شخص کی طرف دیکھو, بس ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا, اللہ نے کہاں اس کا نام آج ہم ذکر کر رہے ہیں. منبر پر ذکر ہو رہا ہے نا, کیوں ہو رہا ہے؟ داتا صاحب نے اپنی کشف المحجوب میں ذکر کیا, بابا صاحب نے اپنی کتاب اسرار الاولیاء میں ذکر کیا, شیخ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ذکر کیا. کتنے بڑے شخص تھے حضور داتا صاحب, اور کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ بولو نا, کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, کہاں پہنچا دیتا ہے. ہم نے کبھی سوچا اس بات پر؟ جی ایسے جناب وہ تھان اٹھا رہے ہیں, جو بھی چلو پھینک دو. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کا کاروبار ہے, باقی معاملات ہے, بازار میں رہتے ہیں, ہر چیز آپ نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی ایک نظر دیکھیں ضرور. ایک نظر, وہی نظر ہو سکتا ہے آپ پر اللہ کی رحمت کی پڑ جائے. کیا پڑ جائے؟ تو پھر ساری زندگی جوتا. تو پھر ادب کیا تھا؟ ادب یہ تھا, سنیں, کہ بھینسیں, بکریاں, ریوڑ اس دور کی جب راستے پر چلتی تھی نا, انہیں جب پیشاب آتا تھا اور گوبر کرنا ہوتا تھا تو راستے میں نہیں کرتی تھی, رکاوٹ تھا وہاں پر, راستے میں نہیں کرتی, سائیڈ پہ کرتی تھی. سائیڈ پہ کرتی تھی. کیوں؟ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے, اگر پیشاب کر دیا اور گوبر کر دیا کہیں اس کے پاؤں جو ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں. یہ ہے نا ادب بنتا ہے نا, ایسے بات بنتی ہے نا. حضرت مائی رابعہ بصری بکریاں چرا رہی ہیں. کیا بکریاں چرا رہی, نماز کا وقت ہو گیا, فوراً مصلی بچھایا, وضو تھا, نماز شروع کر دی. ادھر بکریاں ہیں. کیا ہیں؟ بکریاں. ایک بھیڑیا آ جاتا ہے, بھیڑیا ڈنڈا اٹھاتا ہے اور بکریوں کے سامنے بیٹھا ہے, حفاظت کر رہا. کوئی درویش گزرا, اس نے پوچھا بی بی, اس نے حالت دیکھی کہ بکریوں کی رکھوالی کون کر رہا ہے. حیران ہو گیا کہ بھیڑیے کا کام تو چیر پھاڑ کرنا ہے, بکری کو کھانا ہے, یہ کیا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے, بکریوں کو چرا رہا ہے. وہ کھڑا ہو گیا کہ بی بی صاحبہ سلام پھیرے تو پوچھوں یہ کیسے ہو گیا. جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا نا تو اس نے فوراً پوچھا کہ بی بی یہ بکریوں کی اور بھیڑیے کی صلح کب سے ہو گئی؟ صلح؟ اس نے کہا جب سے ہماری اس سے صلح ہو گئی. جب سے ہماری اس سے صلح ہو گئی, اس دن سے جانور بھی احترام کر رہے ہیں. جانور بھی, اس لیے فرمایا کہ اگر تو اللہ کا ہو جائے ساری مخلوق تیری ہو جائے. ساری مخلوق تیری حفاظت, تیرے مال کی حفاظت. فرمایا تو نہیں, تیرے اللہ فرشتے اتارے, انسانوں کو اتارے, جانور جو ہیں وہ بھی حفاظت کریں. وہ بھی کیا کریں؟ حفاظت کریں. تو میں نے کہا پھر جانور پیشاب نہیں کرتے, گوبر جب آپ کی وفات ہوتی ہے, یہ حضرت آپ کی وفات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صبح کا وقت ہے, ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر نکلتا ہے. جب بکریاں لے کر نکلتا ہے, عین راستے میں آ کر, عین سڑک پر آ کر نا ایک بکری جو ہے وہ پیشاب کر دیتی ہے. کیا کر دی؟ وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا, کہتا ہے کہ آج لوگوں سنو, حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا. لوگ دوڑ کر آئے, کہا کس نے کہا کہ وصال ہو گیا؟ کسی آدمی نے بتایا؟ کوئی قاصد آیا ہے؟ پیغام آیا؟ اس نے کہا کہ آج جب میں ریوڑ لے کر نکلا ہوں تو ایک بکری نے راستے میں اہم سڑک کے درمیان آ کر پیشاب کیا. اس سے اندازہ ہو گیا اگر بشر حافی نے یہاں چلنا ہوتا تو بکری کی مجال نہیں تھی یہاں پیشاب کر. جب پتہ کیا تو واقعہ ہی آپ کا وصال ہو گیا, واقعی آپ کا
تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بات یہاں سے چلی تھی، موضوع تو میں نے ابھی شروع جو آیت پڑھی تھی اس کو تو نہیں شروع کیا، چند باتیں آپ کے سامنے یہ رکھی، ابتدائی باتیں تھیں، وہ یہ تھیں، اس بات پر آپ کو بتایا کہ اللہ شاہرگ کے قریب ہے، اللہ اور مصطفیٰ جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ مصطفیٰ اگر کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ معاف کر دیتا ہے، معاف، لیکن مصطفیٰ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا ادھر اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہوگی، فرمایا اپنی معاف کر دیتا ہوں، اپنی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ قرآن ہے سورہ حجرات۔ اگر کر دی تو فرمایا کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال۔ تو یہ نقطہ آ گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ہاں جی، قرآن پاک کو مانیں، خوشخبریاں سنائیں، ہاں جی، لوگوں کو اللہ کے قریب کریں، اللہ کے جہالت سے دور کریں۔ اور بات یہاں پر کیونکہ وقت پورا ہو گیا کہ وہ کتنے انسان قتل ہو گئے تھے؟ 100 پورے کر لیے تھے۔ اب کسی اور کے پاس چلا گیا، وہ بھی اسی دور کا تھا، جاننے والا، اس سے کہا حضور پہلے 99 کیے تھے، اب 100 کر آیا ہوں، میری معافی ہے۔ اس نے کہا کیوں جی؟ رحمت وسیع ہے، جب چاہو، ہائے دن ہو رات ہو، دن ہو، اس کی رحمت کا، اس کی بخشش کا، اس کی توبہ کا، مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کی رحمت تو انتظار کر رہی ہے کہ بندے جو کچھ کر چکا ہے، جا تینو معاف کیتا، جا تجھے معاف کیا۔ بس ایک بار صدق کے دل سے، سچے دل کے ساتھ کہہ کہ جو ہوا ہے ہو گیا، بس اب نہیں ہوگا۔ اب یہ ندامت سچے دل سے آ جائے، فرمایا اس دن تیرا مقام کیا ہوگا؟ جیسے وہ شرابی، وہ اور ادھر 100 انسان کا قاتل، اس کو معافی ہو سکتی ہے۔ فرمایا بندے تجھے معافی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو بدل تو صحیح، میرا بن تو صحیح، میرا۔ اس نے کہا 100 انسان کا کوئی بات نہیں، تو معافی مانگ۔ کیا مانگ؟ وہ فوراً معاف کر دے گا، ہاں جی۔ لیکن اس نے کہا، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا لیکن معافی یہاں نہیں مانگنی، یہاں، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ایسے ہی ہے نا، جب چاہیں جس وقت معافی، فلاں بستی میں چلا جا، کیا فلاں بستی میں، اس بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ کے، جب وہاں مانگے گا نا رحمت زیادہ برس رہی، کرم زیادہ برس رہا ہے۔ اب حدیث پاک میں کہ جب وہ گھر سے چلا، گھر سے چلا، ادھر وہ قدم اٹھائے، چند قدم چلا تھا، تھوڑا سا راستہ چلا تھا، کیا ہو گیا؟ وقت ہو گیا اس کے انتقال کا، فیصلہ ہو گیا موت کا۔ اب وہ فرشتے جنتی بھی آ گئے اور جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، انہوں نے کہا ہمارا ہے، کیا ہے؟ ہمارا بھی، ہم لے کر جائیں گے۔ جہنم والے کہنے لگے ہم لے جائیں گے، 100 انسان کا قاتل ہے، کتنا؟ اس نے نہیں جی نہیں، آپ نہیں لے جا سکتے، مانتے ہیں 100 انسان کا قاتل ہے، لیکن پتہ نہیں توبہ کا ارادہ کر چکا ہے، توبہ کا کیا ارادہ ہی کیا نا، ابھی کی تو نہیں نا، ابھی کی نہیں، ابھی تو سفر کیا ہے اس نے جاری، تو اب کیا ہے؟ وہ کہ نہیں یہ جنتی ہم لے کر جائیں گے۔ کیا ہے؟ جنتی ہے، ارادہ تو کر لیا تھا، نہیں نہیں ہم لے کر جائیں۔ آپس میں تکرار ہو گیا، حدیث بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث، جب تکرار ہو گیا تو اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے، باری تعالیٰ تو ہی فیصلہ کر، جنت میں لے جائیں کہ جہنم میں؟ 100 انسان کا قاتل ہے نا، اور ادھر ارادہ کیا، ابھی توبہ نہیں کی، توبہ اگر کر لیتا تو پھر تو کام ہی ختم ہو گیا تھا، پھر تو کوئی تکرار نہ ہوتا۔ تو کہاں اللہ پاک نے فرمایا اچھا ایسا کر لو، زمین کو ناپ لو، اگر گھر کے قریب ہے، بولو بھائی، گھر کے قریب ہے تو کہاں لے جانا ہے؟ اور اگر وہ بستی جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہ توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے، اگر ادھر زیادہ ہو، چل گیا ہے، قدم زیادہ ہو گئے تو کہاں لے جانا ہے بھائی؟ اب حدیث پاک میں ہے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں جلدی 4 منٹ اوپر چلا گیا ہوں، جلدی کر رہا ہوں۔ اب کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا، کدھر تھا؟ بولیں بھائی، اللہ نے زمین، دیکھو وہ کتنا رحمت والا ہے، کتنا کرم والا، زمین کو حکم دیا زمین سمٹ جا، اپنی تنائیں کھینچ لے۔ اب کیا کر؟ یہ گھر کے قریب ہے، قانون اس پر کیا لاگو ہو رہا ہے؟
بولو بھائی، نہیں اس کو میں نے جنتی بنانا ہے، ارادہ جو کر لیا اس نے، میری رحمت کے 100 حصے ہیں نا، ایک حصہ دیا نا دنیا کو، 99 تو میرے پاس، اسی رحمت سے بخشنا ہے، تو کیا کر، اس کو اللہ والوں کی بستی کے قریب کر دے، جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں ادھر کیا کر دے، فرمایا زمین نے تنائیں کھینچ لی اور وہ کدھر ہو گیا، اعلان ہو گیا یہ جنتی ہے۔ بس اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔